قدس نرادیا نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دا دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور بہت ہی مشہور و معروف آیا مبارکہ ہے جڑی کہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت پیارے محبوب دی آل پاک دے صدقے اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق فرمائے اور حق تے عمل کرن دی توفیق فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر آج دا اپنا عنوان جڑا ہے کربلا تو واپسی مدینہ، یعنی کربلا تو واپسی مدینہ پاک۔ انشاءاللہ تعالی جو ضمن باتاں آئیاں توڑے گوشو گزار کرانگا۔ دعا ہے جڑے ساتھی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے وقت تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اور ذکر اہل بیت جڑا کہ اسی جناب والا 2-3 جمعہ تو اسی کر رہے ہیں تے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر خیر دی برکت جڑے بے اولاد نے اللہ سب نو اولاد کو نوازے اور جنہ کو اللہ نے عطا کیتی ہے اللہ انہیں نیک اولاد کرے اور جڑے بیمار نے اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ آؤ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، بے نیاز اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بولو بولو، اللہ نے زبان دیتی ہے نا، جے زبان ایک سے نہیں بولنا دنیا دلہ کے بنا بولا کرو۔ بولو سبحان اللہ رب جنہ قرآن پڑھے آئے اللہ دا فرمان ہے، میرا قادر و خالق مولا فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا جہان والے ہو، کائنات والے ہو، سن لو جڑے اللہ دی راہ تے قتل کیتے جان اونا نو مردہ نہ کہو او بلکہ او شہید نے اونا دی زندگی نو بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ فرمایا انہاں دی زندگی نو تسی جان نہیں سکتے، انہاں نو اللہ پاک نے کتنے رتبے عطا فرمائے نے۔ کریم آقا دے دیوانی ہو اللہ رب العزت نے دوسری آیا مبارکہ جی شان فرمایا، ماشاءاللہ دوسری آیا مبارکہ جی شان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اکرم بھائی توجہ دا مشتاقاں جڑے جڑے ترجمہ قرآن جانتے نے تفسیر جانتے نے انہوں نے پتہ چل جائے گا فریدی کی کہنا چاہتا ہے۔ کریم آقا دے دیوانے ہوا اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں نے آزلان فرما رہے آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا جو اچھا کر دی کو بڑھ بے نیازیان فرما رہے میں تو انو ازماواں گا، توجہ میں تو انو ازماواں گا یا اللہ کس چیز نال؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسے چیز نال میں تو انو ازماواں گا۔ اس دے اندر پھل بھی آ سکتا ہے، اس دے اندر اولاد بھی ہے۔ پہلے رب فرما رہے میں تو انو ازماواں گا کسی چیز نال، اگے فرمایا والجوع، خوف دے نال، ٹھیک ہے، والجوع نور بھائی والجوع فرمایا میں خوف تواڈے اندر پیدا کر کے میں خوف دی وجہ نہ میں تانوں ازماواں گا۔
اگے فرمایا والجوع ونقص شیء من الخوف والجوع، خوف دے نال تے بھوک دے نال میں بھوک بھی تواڈے تے مسلط کر سکنا ہاں، میں قادر ہاں، میں خوف بھی پیدا کر سکنا ہاں، خوف دے کے میں آزما سکنا ہاں، میں بھوک دے کے بھی آزما سکنا ہاں۔ میں دیکھنا چاہنا میرے بندے میرا شکر گزار ہوندے نے یا نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا میں مال دی کمی دے کے بھی، مال گھٹا کے بھی، مال دی کمی دے کے بھی میں آزما سکنا ہاں۔ اگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرما میں قادر میں توانو جاننا تو ہی میں ازماواں گا، جان بھی لے سکنا ہاں میں قادر ہاں، والثمرات پھلوں سے میں ازما سکنا ہاں۔ اگے فرما جڑی میری ازماش پورا اتر گیا، میری ازمائشہ میں چاہے پورا اتر گیا، فرما اونا واسطے خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اونا واسطے صابرین واسطے خوشخبری ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرن والا دے نال میں خدا ہاں۔ کریم آقا دے دیوانیوں قرآن پاک دا ایک مقام سماز فرمایا، دوسرا مقام سماز فرماؤ، چوتھا سپارہ ہے، بولو کیڑا ہے، بولو بولو چوتھا سپارہ ہے، لبانو کھولو، نیکیاں دے انبار حاصل کرو، بے نیاز اعلان فرما رہا۔ چوتھا سپارہ ہے جناب والا سورہ آل عمران ہے، کیڑی سورت ہے؟ آل عمران ہے، 169 آیت دا نمبر ہے۔ قرآن پاک کڑھ کے تفسیر پڑھ سکنا ہے، نمبر کیے بولو 169 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ بے نیاز فرما رہے ہیں جیڑے میری رات قتل کیتے جان انہاں نو مردہ نہ کہو بلکہ بل احیاء، او زندہ نے، او کی نے بولو، قرآن دا پہلا مقام پڑھیا ہے، او تو بھی پتا چل گیا ہے شہید زندہ ہے۔ دوسرا قرآن پاک دا مقام پڑھیا ہے، او تو بھی پتا چل گیا ہے شہید، بولو 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 بولو، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، فرما بلکہ وہ زندہ نے، انہوں نے زندگی نے تسی پہچان نہیں سکتے کہ اللہ نے کی انہوں رتبے عطا کیتے نے۔ اگے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر انہوں نے رزق بھی ملتا ہے، عند ربہم یرزقون، انہوں نے اللہ دی بارگاہ میں چوکی ملتا ہے، بولو رزق بھی ملتا ہے۔ چوتھا سپارہ ہے، من گھڑت نہیں۔ اگے فرمایا فارحین، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ خوش نے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جڑا کہ اللہ نے انہاں تے کرم فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے انعامات دی بارش کیتی ہے۔ فرمایا وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ کی ہو رہے ہیں بولو، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگے فرمایا بل احیا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، فرمایا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں پہلوں کی جو حالی تک انہوں نے ملے نہیں۔ لم یلحقوا بہم من خلفہم، جڑے پیچھے نے
انہاں دے خوشیاں منا رہے ہیں جو اللہ نے انہوں انعام عطا کیتا ہے. اگے فرمایا لم یلحقوا بہم من خلف اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا انہاں تے کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ پریشان ہوں گے، کوئی خوف. عزیزو دوستو قرآن سنے، قرآن دے 2 مقامات سنے نے اور 4 آیتاں سنے. کیے بولو 4 آیا مبارکہ سنیاں نے. آؤ عزیزو دوستو اس دے نال ہی میں حدیث پاک تواڈے گوشو گزار کرا. پیارے مصطفیٰ دا فرمانے علی شان کہ کربلا دی زمین تے، کربلا دی اندر جدو میرے امامی علی مقام امام حسین دی شہادت ہوئی ہے، سمجھ لو کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود سن. میرے آقا بولو موجود سن. حدیث پاک سماعت فرماؤ. کریم آقا دے دیوانیوں حدیث پاک دے راوی کون نے پہلے اس تو پہلے حوالہ سماعت فرماؤ. دلائل النبوہ امام بہکی دی اے توڑے سامنے موجود ہے. عزیزو دوستو سماعت فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان حضرت ابن عباس فرمان دینے کہ میں جناب والا کی ویکھیا ہے دوپہر دا وقت بھائی نور توجہ دوپہر دا ٹائم ہے. میں سو رہا ہاں استراحت دے اندر، میں سو رہا میں خواب ویکھیا ہے، میں خواب ویکھیا ہے جناب والا. آؤ حدیث پاک نال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم. میں خواب ویکھیا کی ویکھیا ہے ذات یوم بنصف النہار. میں دوپہر دے ٹائم خواب ویکھیا اشعث اغبرا. میں خواب ویکھیا ہے، خواب میں اندر میرے آقا دی میں زیارت ہوئی ہے. میرے آقا دی صورت اس طرح ہے، کریم آقا دی ریش مبارک دی اندر زلفاں دی اندر غرد و غبار ہے، غرد و غبار ہے. میرے آقا تشریف لے کے آ رہے نے. اگے فرمایا بیدہی کرورت بیدہی کرورت فیما دمن. میں نال ویکھیا ہے میرے آقا دے ہاتھ دے وچ ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس دے اندر کرورت فیما دمن، ان دے اندر خون ہے. اس اندر کی بولو اس دے اندر خون ہے. عزیزو دوستو اگے کی فرمان دینے میں پوچھیا فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ. میرے آقا میرے باپ میری ماں توڑے تے قربان ہو جائے. میرے آقا تدسو ماں حاضی جڑے حضرات پڑھے نے پتا چل دیا ہوئے گا. ماں حاضی آقا دسو اس شیشی دے اندر کی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی میرے کو رکھ دے بابا ڈگ پاوے گا رکھ دو کرسی. عزیزو دوستو عرض کی سونے ہاتھ دے وچ شیشی ان دے وچ کی ہے. میرے آقا نے فرمایا قال ھذا دم الحسین و اصحابہ. میٹھے میٹھے فرمان سن رہے ہو، کوئی دنیاوی گل نہیں ہے. ایتھے سبحان اللہ دا حق بندا ہے. من گڑت گل ہوئے تے نہ بولو، حدیث پڑھی جاوے سبحان اللہ پڑھنا پوے گا. عرض کی تھی سونے ایک ہی شاہ میرے آقا نے فرمایا اس دے اندر دم الحسینی و اصحابہ، میرے نواسے امام حسین دا اور اس دے و اصحابہ اور اس دے ساتھیاں دا. اس دے اندر خون ہے، اس دے اندر خون ہے. ابن عباس مفسر قرآن آپ خواب دیکھا ہے، آپ دس رہے ہیں. کریم آقا دے دیوانے آپ فرما دے رہے. میں اس کو بعد جدو میں اٹھیا میں طریق مقرر کر لئی، نوٹ کر لئی، میں دن بھی نوٹ کر لیا. جدو جناب دن بھی نوٹ کر لیا پتہ چل گیا وہ جس طریق
نزدیک جس دن میں خواب آیا ہے اسی دوران جناب والا تاریخ اور دن ایک بن گیا ہے. میں سمجھ گیا امام حسین دی شہادت ہو گئی, امام حسین دی شہادت ہو گئی ہے. اس جناب والا نال میں ایک اور حدیث پاک رپورٹ کرنا چاہوں گا. میرے آقا دا فرمان حضرت ام سلمہ عن سلمہ, یہ سلمہ کون ہے بولو؟ حضرت ابراہیم حضور دے شہزادے دی دائی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ سلمہ دائی بھی ہے. اور سلمہ دائی گئی کتے ہے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ. سلمہ دائی گئی ہے مومنہ دی ماں دے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بھی سلمہ ہے, اے بھی سلمہ ہے, وہ دائی ہے اور اے مومنہ دی, بولو مومنہ دی ماں ہے. جس وقت جناب والا حضرت ام المؤمنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہ آپ دے کول گئی ہے, جا کے بیکھے آئے آپ رو رہیاں نے ہیا تبکی, ویکھ دیاں نے آپ رو رہیاں نے, اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. پوچھیا فقلت ما یبکی, فقلت ما یبکی, اے حضرت ام سلمہ مومنہ دی مائیں تا دسو تو انو کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے. فقلتو ما یبکی کی کیڑی چیز نے رلایا ہے. آپ فرمانیاں نے قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں خواب بیکھیا ہے تعنی فی المنام, میں خواب بیکھیا ہے. حدیثہ انج پڑھ کے نار کی دسنا تسمہ کسے کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ واقعہ بیان کرنا جی میں لکھیا جناب میں پڑھی جاؤ درمیان تے موقع دی مناسبت نال حدیث عربی عبارت پڑھ کے نال سمجھانا اے اوکھی گل. سمجھ آ رہی بھائی نور؟ تسی جناب والا گوگل تے دیکھ لو کہ علماء ساڑھے سیران دے تاج نے. میں تو سارا دا خادم میں طالب علم ہاں, لیکن یاد رکھ لو واقعہ ملے گا, لیکن عربی عبارت جڑی ہے با لفظی ترجمہ مشکل گل ہے. اس گل نوٹ کر لو. اگر 50,000 بھی دے دیئے کسے ملا نو وہ اس طرح نہیں پڑھے گا. شیر واقعہ ترنم, لیکن اس طرح عربی عبارت مشکل. اصلیت جڑی حقیقت ہے یہ چیز ہے. عوام نو دسو کہ اس موقع تے آئے حدیث پاک میرے آقا کربلا وچ موجود سا. حضور دے دیوانے آپ فرمانیاں نے کہ تو انہوں کیڑی چیز نے رلا دیتا ہے. آپ فرمانیاں نے قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تعنی فی المنام, میں خواب دیکھیا ہے میرے آقا دی منو زیارت ہوئی ہے, منو زیارت ہوئی ہے علی رأسہ ولحیت التراب. سمجھ گئے ہو گے جڑے سمجھے نے تراب کا معنی کی ہے ولحیت معنی کی ہے وہ سمجھ گئے. آپ فرمانیاں نے میں خواب کیا میرے آقا نے زیارت ہوئی ہے, میں خواب کی بھی نہیں ہاں. میرے آقا دے سر دے بال دے زلفاں نے انہاں دے اندر بھی ولحیت التراب, داڑھی شریف دے اندر بھی غرد و غبار جمی ہوئی ہے. غرد و غبار میں عشق دا ترجمہ کرانگا. غرد و غبار میرے آقا دی زلفاں میں بوسے لے رہی ہے. جناب والا ریش مبارک دی آپ جناب مٹی بوسے لے رہی ہے. آپ ویکھیا کریمہ کا دیوانے تو عرض کر دی ہے فقلت مالا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, سونا تو سا اپنی کی حالت بنا چھڑی ہے, سونا تو اپنی کی حالت بنا چھڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میرے آقا نے فرمایا قالا شہدتو قتل الحسین قتل الحسین آنفا. آپ نے فرمایا میں
جتھے میرے نواسے جان دے چکے نے، میرے نواسیاں نے رب دی بارگاہ میں جانا پیش کیتیاں نے، میں اس میدان وچوں آ رہا ہاں، میں اس کربل وچوں آ رہا ہاں، میں اس جگہ تو آ رہا ہاں۔ کریم آقا دے دیوانیوں، جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس وقت ویکھیا میرے آقا دے چہرہ انور، غرد و غبار داڑھی تے سر تے بالاں تے، آپ سمجھ گئیاں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اس مقام تے موجود سن۔ اہل بیت تے کہ ایسے لوگ بھی نے جڑے تبرہ بول دینے، بھائی نور توجہ، تبرہ بول دینے، لیکن یاد رکھ لو جدوں بھی اہل بیت دی شان آوے عزت بیان کرو، شانہ بیان کرو، نہ کہ جنہ ظالمہ نے، دنیا دے بدبختہ نے، دنیا دے کتیاں نے جناب والا ظلم دی انتہا کر چھٹی ہے، عوام الناس دے سامنے او بیان نہ کرو بلکہ بیان کرو تے شانہ بیان۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرا نام؟ شان کربلا، شان کربلا، عظمت و شان کربلا۔ کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو، جس وقت میرے آقا علیہ السلام حدیثاں تو پتا چل گیا کہ جدو نواسے گر رہے نے، ماں بھی ہے تو جولی بچھا رکھی ہے، بیٹیانوں جولی دے اندر برداشت ماں نہیں کر سکتی کہ میرے میرے جڑے لال نے او زمین تے گرن تے نرم و نازک جسمہ دے اندر اے روڑ چپ جان۔ حضور دے دیوانے ہو، جس وقت میرے امام حسین دی شہادت ہو گئی، خولی اگے آیا، ابن زیاد عمر بن سعد اگے آیا، اسیران کربلا نو تقسیم کیتا گیا، جدو تقسیم کیتا گیا جرا خولی بن یزید ان دے حصے وچ میرے امام دا حسین سر انور آ گیا، انہیں جناب والا نیزے دی نوک تے جدو رکھیا ہے میرے امام حسین دے سر انور وچوں قرآن دیاں آوازاں آ رہی نے، الرحمن علم القرآن، قرآن دیاں آوازاں آ رہی نے، چلدا 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 جناب والا مستورات اہل بیت نو جدو سواریاں دی ننگیاں پشتاں سے سوار کیتا گیا ہے، جناب والا سوار ہو کے ایک قافلہ واپس جان لگا ہے۔ کریم آقا دے دیوانے حضرت زینب فرما دیا نے، اے دنیا دے کمینیوں، جس سیڈ تے میرے امام حسین اور نال دے رفقا دے جسم پہنے، اس سیڈ تو میں نو اور میرے نال دے قافلے نو گزارنا، اس سیڈ تو جناب والا قافلہ گزر رہا ہے، جدو جناب والا میرے امام حسین دا جسم جڑا ہے ٹکڑے ٹکڑے آپ اس دے کول آئیاں نے، سواری تو اپنے آپ رو گرا لے آئے، گرا کے قریب ہو گئیاں نے، آنکھ جناب والا ناڑا کٹیاں نے، ناڑا کٹیاں نے، سر جڑا نیزے دی نوکتے ہے، جناب والا آپ انہاں ناڑا نو بوسے دے رہیاں نے، حلق دیاں ناڑا نو بوسے دے رہیاں نے، خون جاری ہے جناب والا آپ بوسے دے رہیاں نے، ناڑیاں صبح کے عرض کر دیاں نے، واہ جلدہ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا تیری امت نے، تیری امت نے، تیرے مانیاں نے تیرے نواسیاں دا کی حال کر چھڑے، تیرے نواسیاں دا کی حال کر چھڑے آئے۔ عزیز و دوستو عرض کر دیا نے، دوش نہ دے ویرن میرے، دوش نہ دے ویرن میرے، آج بہن تیری مجبور رے، او
کتوں آوے او کفن تیرا اے تو شہر مدینہ دور اے بچے دا جذبہ ہے تسی بھی ہاتھ اٹھا لو اور تے ووٹ پاون نا ووٹ میں کسی دی گل نہیں کرنا پیا میں سرسری گل کر رہا سمجھ لو میری گل میں کسی نمبردار نو گل نہیں کر رہا ووٹ پاون نالی دا مسئلہ ہوئے سولنگ دا مسئلہ ہوئے جناب والا ایم پی اے کبھی بھی ہاتھ اٹھا لو اینج کر اہل بیت دی شان شان کرب و بلا شان کرب و بلا حسینیت حسینیت اتا ہو رہا اٹھا لو حسینیت حسین دے منن والے بیٹھے ہیں حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یزید نو لانتا پونیاں نے کیا مت حضور دے دیوانے ہو سنو کریم آقا علیہ السلام دی نواسی حضرت زینب اپنے ویر دے لاشے دے کولے جناب والا حکم ہو گیا عمر بن سعد والوں زینب جلدی کرو نال چلو ٹائم تھوڑا ہے کریم آقا دے دیوانے ہو آپ حضرت زینب عاشق رسول لکھ دائے اے زینب صبر کر لے تو توڑ مدینے تک ہر مقام تے آنسو بہانے نے جدو حضیز و دوستو حضرت زینب آمستورات نال ملیاں نے نال مل کے کافلہ جاری اور ساری ہے خولی تیرے تے ہزار گناہ اسی حضور دے دیوانے لانت پونے آئے اے شمر تیرے تیری لانت پونے آئے جدو جناب والا میرے امام دا حسین دا سر انور لے کے اپنے گھر چلا گیا نزدیک کفاتو پہلے گھر پوندائے اپنے گھر جا کے تنور دے اندر سر امام حسین رکھ دیتا انہوں کی پتا ہے اس سر انور دی کی قدروں کی پتا ہے اس سر دی کی قدر ہے یہ او سر ہے جس نو میرے آقا خود بوسے حضور دے دیوانے ہوں تنور دی اندر رکھ دیتا ہے جا کے سو گیا ہے ان دی بیوی محب اہل بیت ہے توجہ دا مشتاقہ میری محنت ضائع نہ کرنا محب اہل بیت ہے جدو تہجد نماز پڑھن واسطے اٹھی ہے ویکھیا کی ہے اب اس دے گھر دے وچوں آسمان تک نور ہی نور ہے سبحان اللہ بولو زبان رب دتیاں نے ہاں جی بولتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تہاڈی بھی حاضری نال لکھی دی رہے انہوں کی پتا ہے تنور میں رکھ دیتا ہے آپ اٹھی ہے رات نو میں کیا رات دا پچھلا پیر آئے تنور دی اندر نور ہی نور آسمان تک جا رہے آئے جس وقت تنور دے قریب آئی ہے آخری کی ہے کہ میں ساریاں لیٹاں بند کی دیا نے اے روشنائی کی تو آ رہی ہے چلدی او تنور دے کول پہنچی ہے جدوں بیکھیا ہے چار بیویاں نے جنہ میں جب پہلی بی بی زہرا بطول ہے دوسری خدیجہ الکبریٰ ہے تیسری جناب والا حضرت عیسیٰ السلام دی ماں مریم ہے چوتھی جناب والا حضرت آسیہ ہے چار بیویاں کس واسطے آئیاں نے لوکی آنے نے نبی زندہ نہیں ہے نبی زندہ نہیں ہے اللہ نے کیونکہ عورت جڑی ہے ولایت کا مقام حاصل کر سکتی ہے نبوت نہیں ساڈا عشق رز کردہ ہے ساڈے ولی زندہ جنت جو اللہ نے بھیجیا زندہ نے پایا کریم آقا دے دیوانے ہو جس وقت خولی دی بیوی اگے آئی ہے ویکھیا ایک خاتون اپنی کوہتی دی اندر میرے امام حسین دا سر انور رکھیا تے بوسے دے رہی ہے
انہوں نے زلفاں پہ سوار دیئے جناب والا زلفاں سوار دی پئیے واہ میں میرے بچیا نانے دے دل تے ضرب نہیں ہون دیتی اپنا آپ قربان کر چھڑے آئی واہ میں میرے بچیا ایک دن نہیں قیامت تک لوگ تیرے اوصاف حمیدہ بیان کر دے حضور دے دیوانے ہوں میرے امام حسین پاک آپ دی زیارت واسطے خدیجہ بھی آئی ہے نانی بھی آئی ہے مریم بھی آئی ہے حضرت آسیہ بھی آئی ہے جدو بیکیا خولی دی بیوی نے بے ہوش ہو گئی جدو ہوش آیا کچھ دیکھیے ہوش دی عالم دے اندر باری تعالیٰ کی مسئلہ ہے کی ماجرہ ہے کی مسئلہ ہے کیونکہ خولی دی بیوی محب اہل بیت ہے انہیں جناب والا پہلے کی مطلب میرے امام حسین دی زیارت اگے آکے اٹھی آکے میں دیئے میرے امام حسین دا سر انور ہے قرآن دیا تلاوتاں جاری نے قرآن دیا تلاوتاں جاری نے رب دی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا میں نے ایتا دس دے ہویا کی ہے کیا میں بھی اس جرم دے اندر شامل ہاں کہ نہیں میرا تا کوئی قصور نہیں ہے حاتف کی آواز آ گئی اے خولی لانتی دی بیوی سن لے تیرا کوئی قصور نہیں ہے اللہ نے تینوں بڑے رتبے عطا کرنے نے او لانتی ہے او جہنم دا حقدار ہوئے گا گئی واپس جا کے خولی جڑا ان دے مستے نو کھچیا کیا اور لانتی کمینے کی کر کے آیا کی کر کے آیا جاوے اور جندہ کلمہ پڑھنا ان دے نواز سے سار کلم کر کے آیا انہیں کیا اے باغی نے نقل کفر نباشر باغی نے جزید باغی نے جناب والا جس وقت انی گل سنی اس محب اہل بیت خولی دی بیوی پتہ کی جواب دیں دیئے سنو جواب دیں دیئے اگر میرے علی پاک دے گھرانے دے نال تو اس طرح برے انجام میں پیش آیا ہے سن لے اگر او گھر آباد نہیں رہا بلکہ یاد رکھنا میری محبت کہہ رہی ہے اے عشق والے کہہ رہے ہیں اے بات لکھی نہیں ہے اے میری محبت رد کرتی ہے اے خولی اے تو امام حسین نصر انور تو دھڑ جدا کیتا ہے اے او اہل بیت گرانہ ہے جنہ قیامت تک چرچا جاری اور ساری رہے گا تے تیرے تے لانتا قیامت کی پونیاں رہے میں تیرا گھر آباد نہیں ہون دینا بی بی زہرا بطول دا گھر تو آباد نہیں رکھیا انہیں در کی غلامی نہیں کی تھی جا میں تیرے گھر نہیں رہنا چاہتا آئی تو بات تو علیحدہ ہے میری مرضی جتنے مرضی جاؤں علماء حق کا فرمان دینے خولی دی بیوی جدو نکلی ہے پتہ کوئی نہیں آج تک دسا کسے ملا نہیں ہے کہ کس مقام دی اللہ نے انہوں چن لیا ہے کیوں جڑا اہل بیت میں محبت رکھتا ہے وہ جناب والا زیان نہیں رہتا اللہ اس نو عوام میں چن لے میرے محبوب کا فرمان حدیث سے پاک ہے فرمایا تواڈے وچ وہ بہتر ہے جڑا میرے تو بعد میری اہل بیت میں پیار کرے تواڈے وچ وہ حضور دے دیوانے ہوں خولی عرض کردہ ہے اے میری رفیق کا حیات رک جا کہ نہیں میں نہیں رکھن والی جہاں تیری زندگی علیحدہ ہے قیامت تک در لانتا پہن گئیاں وہ چلی گئی پھر اس تو بعد قافلہ جاری ہو رہے قافلہ رہا ہے قافلہ جاری ہو ہے کریم آقا دے دیوانے اگے خولی نے میرے امام دے سر میں اٹھا رکھیا قرآن دیا آوازاں آ رہیاں نے کدی یاسین کدی ام حسبتا انا صحاب الکافی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا کریم آقا دے دیوانے جدو ایک کافلہ جا
کافلے نو ایک مقام تے پڑاؤ کیتا مائی سامنے آ رہی ہے چلدی ہوئی آشے دے ٹیک پہ آ رہی ہے چلدی آ کے عرض کرتی ہو کافلے دے سردار رک جا میں بھی اس کافلے میں داخل ہونا چاہوں جدو جناب والا کافر دے عمر بن سعد یاد رکھ لو کربلا دے اندر جڑے یزیدی کتے نے انہاں دیاں لاشاں دے جنازہ پڑھیا گیا ہے انہوں نے اے نہیں علم دنیا دے کتیاں نو کہ جڑا جنازہ ہوندا ہے وہ بخشش واسطے ہوندا ہے تے جڑا لعنتی ہوے بے ایمان ہوے اون دی بخشش نہیں ہوندی بے غور و کفن اہل بیت نے جناب والا جڑے دھن نے وہ پے نے خادریہ بستی قریب آئی انہوں نے آ کے دوسرے دن آ کے جناب والا تدفین کی تھی گئی ہے یاد رکھو کافلہ مائی آگئی عرض کر دیئے کافلے والے اٹھے ٹھہر جاؤ میں کافلے سپاہ سالار جڑی ہے میں ان دی زیارت کرنی چاہنی ہاں جناب والا زیارت کرائی گئی سپاہ سالار کون ہے بولو اب بولو مولویاں نو آندھو نہ سنیا کرو آندھو مولوی سر دی پیڑ میں بستے نے مولوی کتاب ماں پروڑ او مائی زیارت کرنے واسطے آئی ہے حضرت زینب سمجھ آ رہی ہے جس وقت قریب آئی نا آکے عرض کر دیئے اے کافر سپاہ سالار میں بڑی مقدرہ والی ہاں جڑی میں تیرے کول آ گئی ہاں میں صرف پردیس کے اندر میں عقید کا تحفہ پیش کرنا ہے جڑا میرے کو تسی لے لو تے قبول کر لو چند روٹیاں نے تھوڑا جہا پانی ہے جناب والا میرے امام حسین دی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے رکھیا کہ فرما مائی ایس دیش دی اندر پردیس دی اندر ساڑھی مدد کرن والی تو کون ہے بولو سبحان اللہ بولو تو کون ہے عرض کر دیئے اے میری بیٹی سن لے میرا تعارف جڑا ہے میں او مائی ہاں ایک دن او بھی ہائی کہ میں اہل بیت دی کنیز آئی میں اہل بیت دی میں کنیز آئی میں خدمت کر دی آئی میں اہل بیت گرانے دا جھاڑو پھیر دی آئی میں اہل بیت گرانے دے بچیاں نو کھلان دی آئی میں اہل بیت گرانے دے برتن دون دی آئی میں بسترے بچھان دی آئی کہ اس دوران بی بی زہرا بطول دی جولی دی اندر ایک بچی آئی ہے جن دا نام زینب آئی ہے کہ جدو بھی حضرت فاطمہ زہرا نے میں حکم کرنا اے مائی آ کے میری بٹیاں نو کھلا لوریاں دے میں جا کے انہوں چک لینا ان لوریاں لینیاں تے میں اہل بیت دی نکرانی ہاں جدو انی گل سنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا مائی جس بچی نو جو بچپن دے اندر انہوں لوریاں لیندی سے او آج مائے زینب آج مائے زینب آج مائے زینب میں پردیس دے ہاں شالا کوئی پردیس نہ تیوے تے کاک جنا تے بارے کریمہ کا دے دیوانیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ جدو سنیا روپ اکھا مچوان سوائے عرض کر دیئے میں ایک اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے باری تعالیٰ جنہ دی خدمت واسطے میں نے چنیا ہی نا باری تعالیٰ میں چاہنی ہاں کہ میں نے انہ دے قدمہ وچ موت دی میں نے انہوں نے قدمہ دے اندر میں نے موت نہیں عطا کر دینی کریم آقا دے دیوانیوں جدو اینی گل کی تھی میرے امام حسین دی مشیرہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرمانیاں نے اے مائی میں وہی زینب ہاں جدو اینا فرمایا مائی چہرے نو ویکھ دیاں اللہ نے وہ بھی دعا قبول فرما لئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ دے قدمہ دے اندر جناب والا مائی نے ساتھ کریمہ کدے دیوانیوں اے ہے پردیس دی اندر خدمت گزاری دا شیعہ ایک کافلہ جاری جا رہا ہے کریمہ کدے دیوانیوں چلدا ایک مقام پہ پہنچیا کفا دے حالی پہنچیا نہیں کفا تو پہلا جناب والا ایک گرجا گھر ہے رہب ہے اس مقام تے جدوں نو پتہ چلیا تھلے ہجوم ہے رات دا پہر ہے جناب والا
قریب آ گیا، آ کے پوچھتا ہے تسی کون ہو؟ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیتا، عمر بن سعد کہنے لگا، خولی شمر کہنے لگے اے باغی نے، یزید دے باغی نے، اے سر نیزے تکندے نے، اکھری انہوں نے نام حسین ہے، ساڑھی زبان ہے کہ وہ بھی امام حسین۔ کریم آقا دے دیوانیوں پوچھا گیا انہوں نے باپ دا نام کی ہے، انہوں نے ماں دا نام کی ہے، انہوں نے نانے دا نام کی ہے، یہ تعارف کرایا گیا۔ اس وقت عرض کردہ ہے اے یزیدیو جندہ کلمہ پڑھ دے ہو ان دی اہل بیت دینا تسی اے جنا ہے انجام تک برے انجام تک جڑا ہے کیوں اس طرح پیش آئے ہو؟ اے نبی غلامی کر دے، اللہ تو چوڑ لیندہ، اللہ تو جنت عطا کر۔ کریم آقا دے دیوانیوں یاد رکھو، عرض کرتا ہے کہ اے سر جڑا نا مینوں دیو، مینوں پکڑاؤ تاکہ میں رات میں اپنے کو رکھاں، مینوں ان دی قدر دا پتہ ہے۔ نور تے لاتا نے، قرآن پاک دی آوازاں نے، قرآن پاک دی آوازاں نے، کریم آقا دے دیوانیوں جس وقت انہوں نے سر رکھ لیا اندر، جناب میرا کنگھی پھیری ہے، میرے امام حسین دے سر انور دی والا مجھ کنگھی پھیری، ٹیبل تے رکھیا، خوشبون المعطر میرا عشق رض کردہ ہے، جناب والا وہ غیر مسلم ہے لیکن ادب دے دائرے بچ وہ میرے امام حسین دے سر انور دے بچ پہلے خوشبومہ تا پہلے عزیزو دوستو جس وقت رکھیا ساری رات میرے امام حسین دے سامنے عرض کردہ ہے یا حسین اے تو دسو پہلے میں جیتی کتیاں کو توڑا تعارف سنیا ہے لیکن میں نے ایک دس دے ہو کہ توڑا تعارف کی ہے میں نہیں چاہنا ہاں میریاں سماعتاں تک توڑی آواز ہوئے میریاں سماعتاں تک توڑی آواز ہوئے میرے دل بھی میرے دل میں کرہار مل جائے گا۔ آتف دی آواز آئی بلکہ لکھ دینے میرے امام حسین دی دڑ بچو سر انور بچو آواز آئی میرا نام حسین ہے، میرے بابا دا نام علی ہے، میرے نانا دا نام جڑا ہے حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ کریم آقا دے دیوانے ساری رات رکھیا سر انور صبح ہوئی واپس کرنا ہے درم و دینار دے 10,000 دا ذکر ہوندہ تے 80,000 دا بھی ذکر ہوندہ ہے انہیں جناب مرا دیتے سر انور واپس کر رہا ہے۔ یاد رکھ لو اے او جنا ہے پادری جنہیں رات کو ہی میرے امام حسین دے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا ہے تے چلو جناب والا سر دیتا ایک نگاہ سر انور تے ہے عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی زیارت کروا دینا، حضور زیارت کروا دینا، حضور زیارت کروا دینا۔ وہ لے کے گئے درم و دینار تھیلی وچ پانی دنیا دے کتے جا رہے ہیں ایک راستے وچ پڑاؤ کیتا خولی اگے بڑھیا آ کے ویکھے درم و دینار وہ ٹھکریاں بن چکی ٹھکری دے دو پاسے ہوندے نے ایک ابھریا ہوندہ ہے ایک نیمہ ہوندہ ہے ایک سیٹ لکھیا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ دوسری سیٹ لکھیا گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ دوسری سائٹ سے قرآن دو مسئلہ قرآن لکھا گیا ہے کہ ان قریب جڑا ہے ظالم اپنے برے انجام نو دیکھ لیں گے۔ دوسرے سائٹ سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں دے انجام سے باخبر ہے غافل نہیں۔ حضور دے دیوانیوں وہ ٹھکریاں نکلی جائیں اگے کافلہ جا رہا ہے ابن زیاد دربار ابن زیاد دربار جدو میج دے رکھیا گیا مختار کرام کو ٹائم تھوڑا ہے کئی مقام آرمہ چھڑ دیتے ہیں رکھیا گیا سر انور میرے امام حسین دا ان ہاتھ تے چھڑی ہے جدو چھڑی ماری میں قربان جاما عزیز و دوستو حضرت زید بن ارکم حضور دا دیوانہ ہے بعد علماء فرمان دینے یہ اکھا تو نبینہ بھی ہے لیکن یاد رکھو جس وقت اس مجلس سے چاہے آپ دی محبت برداشت نہ کر سکی عشق برداشت نہ کر سکیا کہنے لگے اے ابن زیاد سن لے جنہ ہوٹھا تے تو چھڑی ماریا ہے انہ ہوٹھا تے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں میں 100 مرتبہ میں محمد مصطفیٰ دے لبانوں مس ہوندہ دیکھتا ہے
ساؤں مرتبہ میں ویکھے اے میرے مصطفیٰ نے انہاں بوس لباں سے بوسے دیتے نے اے ظالمہ پیچھے چھڑی کر لے انہیں کیا اگر میں تیری بزرگی دا احساس نہ ہوندا یا صحابیت دا احساس نہ ہوندا اس میں تینوں قتل کر دیندا جواب دے پکی دیتا فرمایا زید بن ارقم فرماندے نے اے ابن زیاد سن لے او تو آل مصطفیٰ دا حیا نہیں کر سکیا صحبت مصطفیٰ دا حیا تو کس طرح صحابہ دا حیا تو کس طرح کر سکنا ہے آل محمد دا حیا جندہ کلمہ پڑھنا ہے کریم آقا دیوانے بہر نکل آئے صحابی رسول جو برداشت نہ ہو گیا کریم آقا دیوانے اس وقت نال کون ہے نال حضرت زین العابدین ابن زیاد کہنے لگا ہے کون ہے اے علی کیا علی ہے کہ علی نے شہید نہیں ہو گیا قتل ہو گیا ہے انہوں نے کیا وہ علی اکبر ہو اے علی اوسط ہے اے زین العابدین ہے انہوں نے کیا انہوں نے قتل کر دے ہو جدو جناب والا ابن زیاد نے حکم کیتا جلاد نو آپ آگے ہو بی بی زینب آپ آگے ہو گیا آپ نے فرمائی ابن زیاد سن لے دنیا دے کتیا حالی تحوی تیرے ظلم نو حالی تیری پیاس نہیں تیرے ظلم دی پیاس ختم ہوئی میرے بیٹے بھی میرے بھتیجے بھی میرا ویر بھی تو جنا قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اگر تو زین العابدین تے ظلم کرے گا ایک نہیں دو تلوار اگے میں کھڑی ہونی ہاں زلزلہ طاری ہو گیا خاموشی دا عالم چھا گیا کریم آقا دیوانیوں زہرہ بطول دی بٹیا نے جو جواب دیتا فوراً ابن زیاد کہنے لگا خاموش ہو گیا کہ جلدی کرو کوفہ دے بازارہ میں چترا ہے کفہ نے بازارہ میں تاکہ پتہ چل جائے اے یزید باغی نے نکلے کفر نباشد کریم آقا دیوانی جس وقت کفہ دے بازارہ میں او زید بن ارقم جڑا پہلے بولے آئی ابن زیاد سامنے اپنی چھت پہ کھڑا ہے کھڑکی کھلی ہے کہ کی ویندا ہے قافلہ جا رہا ہے اگے میرے امام حسین دا سر انور نیزے دی نوکتے ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھ دے جا رہے ہیں 15واں سپارہ ہے ام حسبتا انہا اصحاب القافی والرقیمی کانو من آیاتنا آجا کریمہ کر دیوانے قافلہ پھرایا گیا جس وقت یزیدی روئے قافلے والے داڑا مار کے روئے آپ نے فرمایا یزیدی کتیوں سن لو سارا کوئی تسی خود ہی کر کے کہ تسی پھر رو رہے ہو فرمایا ایک دن نہیں تسی قیامت تک روندے ہی رہو گے عزیزوں دوستو پھر ایک قافلہ جڑا ہے واپس بن زیاد دربار پھر آیا پھر ایک قافلہ جڑا ہے جناب والا دمشق وال جڑا ہے یہ روانہ کیتا گیا ایک قافلہ جا رہے جدو جناب والا ایک ایسا مقام آیا اس مقام پہ میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سن انور جڑا ہے ایک خولی دے ہاتھ بچوں نیزہ چھوٹ نیزہ تھلے گر گیا خولی بھی اٹھا رہا ہے چند ساتھی نال مل کے آئے اٹھا رہے ہیں میرے امام دا سرے حضرت زین العابدین دے جسم انور سے ضربہ لائی میری زبان طاقت نہیں میں نہیں بھی گل کر عزیزو دوستو عرض کیتی ابا جان سر انور مخاطب ابا جان مہربانی کرو میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ انہاں ظالمہ دی میں وار ضربہ میں چل سکا ابا جان جلدی کرو تھوڑا سر انور کیوں نہیں اٹھایا جا رہا آواز آئی کہ میں کیوں نہ میں کس طرح اٹھ سکنا ہاں پیچھے ویکھو میری پٹیا سکینہ تھلے زمین تے گری پئی ہے بیٹی زمین تے گری ہوئے تے باپ کس طرح جا سکتا ہے عزیزان گرامی قدر ایک قافلہ چلدا ایک مقام تے چڑھے یزید جڑا ہے انہیں جناب ایک چوک دے اندر گانے شرابہ عام کر دیتے ڈول بازی عام کر دیتے سنو اس محرم دے مہینے میں جناب بندہ ڈول بازی بناندہ ہے او یزیدی عمل کی عمل برے بد کردار برا عمل ہے یاد رکھ لو اس مہینے میں کوئی ایسا ڈول بازی نہیں بجانے کچھ نہ اظہار نہیں کرنا جتنا ہو سکے سالے سے
چوک دے اندر شراباں پیتیاں جا رہی ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، میرے امام دا حسین سر انور قافلہ جا رہا ہے، جو قریب پہنچیا قافلے نے قریب ایک عدد سہل ہے بن سعد محب اہل بیت ہے، جناب والا ایک مسلم آیا ہے تجارت دی غرض آ کے عرض کرتا ہے امام زین العابدین نو اے باب السعد چاہ دروازے دا نام ہے جس دروازے تو گزرنا ہے دمشق آئے آ کے پوچھیا تو میرے واسطے خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا جنہ دی نظرہ مستورات سے پہ رہی ہیں انہاں دنیا نے کتیاں نو پیشاں جا دے میں نہیں برداشت کرتا۔ جناب والا اس محب اہل بیت نے اس بندے نے دن و دینار دیتے انہاں ظالماں نو پیچھے پھر اے جناب القافلہ چلدا یزید کے دربار سے پہنچیا، یزید کہنے لگا سارے سامنے آ جاؤ، کھولی آ جا، جناب والا سارے شمر آ گیا، آ کے پوچھیا ہاں میں تو ہنومہ کیا آئی گرفتار کر کے آؤ، تسی جڑا ہے قتل کر کیوں لے آندا ہے، سر کیوں لے آندا ہے؟ کریم آقا دے دیوانے اس وقت کیا گیا خولی کیا شمر کو پوچھو، شمر کو ابن سنان کو پوچھو، ابن سنان کہنے لگا حضور میں پردہ اٹھا دے اور لانتی نو کہنے لگا میں پردہ اٹھا دے سانو قصور وہاں تو بنا رہے ہیں اسی پردہ اٹھا دیں گے کہ جی اٹھا دو، وہ سمجھ گیا کہ میری پھٹی بچن والی ہے، میری منجی چھٹن چکن والی ہے۔ کریم آقا دے دیوانیوں جب انہیں ابن سنان نے یا خولی نے پردہ اٹھایا کہ اے یزید سن لے نعمان بن بشیر نو مزول کون کرن والا مزول کون کرن والا ہے، جڑے فوجاں نے انہوں اسلحہ دین والا تو دین والا ہے، تنخواہ تو دین والا ہے۔ اس وقت عزیز اور دوستو یزید جڑا ہے بلکہ تو تک پڑھیا انہیں تشتے امام حسین دا سرے نمبر رکھیا، جدو رکھیا نا اسی طرح چھڑی مار رہے جدو ماری حضرت اشعث آپ ہوتے موجود نے جناب والا عفیف اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت آپ موجود نے، جڑا جواب زید بن ارکم نے دیتا ہے وہی جواب آپ نے دیتا اے یزید دنیا دے بدبخت کمینے اینا ہوٹھا دے اس طرح نہ کر، کیوں کہ اسی خود دیکھیا ہے ساڑھے مصطفیٰ نے اینا نواسیاں پیار کیتا ہے، ایک نو اس کندے تے بٹھا کے کدی اینو بوسا دے دینے، کدی حسین نو بوسا دے دینے، کدی حسن نو بوسا دے دینے، نال فرما دینے اللہم انی احبہما فاحبہ من احبہما، یا اللہ میں پیار کرنا تمہیں پیار کر، جڑے پیار کرنا یا اللہ انہوں نے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر عزیز و دوستو یزید جڑا ہے کہنے لگا امام حسین دے بیٹے حضرت امام زین العابدین ساڑھے بات سے کوئی خدمت ہوئی چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، نہ جواب دے سکیا، کوئی خدمت ہوئی آپ نے فرمایا ساڑھا قاتل ہے ساڑھے حوالہ کیتا جائے، اکیلی اسی نہیں کھاسی کوئی اور گل ہوئے۔ کریم آقا دے دیوانیوں اس وقت آپ نے فرمایا کل جمعہ ہے خطبہ میں دے رہا خطبہ میں دے مانگا، جدو انہیں یہ گل سنی آخر یہ تو بڑی مشکل ہے، آپ نے فرمایا میں ہی خطبہ دے مانگا، لوگوں نے کیا یزید ٹھہر جا، یزید نے چیلیاں نے یزید ٹھہر جا کوئی مسئلہ نہیں، آخر نے جڑا او کردار کربلا وچ ہویا ہے سارا عنوان پیش کر دینا ہے، کہ جڑے لوگ دورو جمعہ پڑھن واسطے آ رہے ہیں انہاں داڑا مار کے رونا ہے، میرے قریبی کوئی نہیں آئے گا، سارے عنوان سن کے امام حسین دے غلام بن جائیں گے، اس واسطے میں کم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ آخر انہوں نے کیا ٹھیک یزید کہنے لگا ٹھیک ہے تسی خطبہ پڑھا، جمعہ آ گیا، میرے امام حسین العابدین وہ جبہ پہن کے دستار بن کے پتہ چل گیا لوگوں نے۔ یاد رکھو کسے مقام تے اگر کوئی عالم آ جائے اچھا آ جائے مقرر آ جائے الحمدللہ سارے دوست مل کے ہوں گے، یار جائیے عالم دین سونا گے تو یاد رکھو جڑے میرے امام زین العابدین نے خطبہ دیتا ہوئے گا لوگوں نے پتہ چلیا ہوئے گا تو پھر کنہ ہجوم ہوئے
کنا ہجوم ہوئے گا عزیزو دوستو میں واقعہ من بیان کرا زید کرے کوئی کرے چھوٹا کرے بڑا کرے عزیزو دوستو یاد رکھ لو ان سنن واسطے کوئی نہ کسی دا آنکھ چو آنسو آ جاندہ ہے آنسو آ جاندہ ہے لیکن جڑا واقعہ کربلا ہے جنہ دے نال پیش آیا ہے جو انہوں نے بیان کیتا ہوئے گا لوگوں دا کی حال ہوگا لوگوں نے کی حال ہوئے گا آپ نے خطبہ دیتا اذان دا ٹائم آگیا فرمایا او مؤذن اذان پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع کی دی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول میرے امام زین العابدین نے فرمایا تینو ایسے نام دے جنتا تو کلمہ پڑھنا ہے رک جا اذان روک لے آپ نے فرمایا یزید بس ایک اذان دے اندر نانے تیرے دا نام ہے یا نانے تیرے دا نام ہے نانے تیرے دا نام ہے کہ تیرے دا نام ہے وہ خاموش ہو گیا انہیں کیا مؤذن جلدی اذان پڑھ عزیز و دوستو آخر کر اذان مکمل کی تھی گئی اے یزید کہنے لگا نعمان بن بشیر نو اے محب اہل بیت آئی نال 30 بندے ہور دیتے جاؤ جا کے ایک کافلہ جڑا ہے واپس مدینے پاک چھوڑ کے آؤ کریم آقا دیوانے اور راستے وچ محب اہل بیت یا بشیر بن نعمان نے بڑی جناب والا تعظیم و توقیر کی ہے جدو جناب والا کھجورہ نظر آئیاں نے اس مدینے پاک دیا در و دیوارہ نظر آئیاں نے محلات نظر آئے نے عزیز و دوستو لٹیا یا کافلہ جدو واپس آ رہا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے ہمارا چل دیاں اممہ جان دی بارگاہ میں چھا دیاں آکے عرض کی اممہ جان دیکھ لے اممہ جان دیکھ لے میں کئی سا جولی پڑھ کے گئی سا آئیاں پہ جولی کھالی آئیاں جولی کھالی لے کے آئیاں عزیزو دوستو آخر سبدی تلقین کی تھی گئی پھر زین عابدین آپ نانا جان دے مزارتے گئے نانا جان دیکھو توڑے امتیاں نے توڑے کلمہ گو نے کی حال کر دیتا ہے توڑا علی اکبر بھی گیا نال میرے حضرت قاسم بھی گئے آنو محمد بھی گئے حضرت محمد بھی گئے حضرت عثمان بھی گئے حضرت علی بھی گئے حضرت عمر بھی گئے علی پاک دے بیٹا نے نام عزیز و دوستو عرض کی تھی نانا جان واپس کوئی نہیں آیا انہا ظالمہ نے تو اڈی اہل بیت نال کی کر دیتا ہے کریم آقا دے دیوانیوں آخر لوگ سیدہ دعا کے صبر دی تلقین کی تھی جا رہے نے او سبران جتنا وعدہ کر گیا ہے حضرت علی اکبر کہ میں تینوں لین واسطے آواں گا علی اصغر واسطے اپنے چھوٹے پیر واسطے جھولا سجا رکھیا ہے میرا چھوٹا ویر آئے گا انہوں میں لوریاں دے مانگی انہوں میں کھڑا مانگی جنہوں ایک قافلہ گھر آیا پتا چلیا پوچھیا امی میرا ویر کتے ہے عزیزو دوستو آپ رو پہیاں آنکھا بھی چوان سونے جناب والا پھر اس تو بعد میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دیوانیوں امام زین العابدین دے گھر محب اہل بیت سارے لوگوں دا ہجوم ہے میرے امام زین العابدین دے سامنے پانی پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا پانی پیشا کر لو میں پانی نہیں پیواں گا کیوں میرا باپ بھی میرے ویر بھی میرے بھتیجے میرے پترین بھی سارے جڑے نے وہ بغیر پانی پیوں جناب والا ذبح کیتے گئے قتل کیتے گئے نے میں کس طرح پانی پی سکنا کریم آقا دے دیوانیوں نماز دا ٹائم آ گیا میرے زین العابدین نماز پڑھی مسجد دے دروازے تے نکلے آپ نے دیکھا سامنے کسائی دی دکان ہے کسائی نے دیکھا جناب والا جانور پکڑیا ہے انہوں ذبح کرو ہے ذبح کرن تو پہلا ان دے سامنے پانی پیش کیتا ہے ادھو پانی پیش کیتا میرے امام زین العابدین دی آنسو آگئے آپ رو پہ فرمایا او میرے مانیوں سن لو او میرے مانیوں سن لو کربلا دے جڑے کسائی نے انہاں نالتا جڑے ایتھ دے کسائی نے افضل نے
ایتھے دے کسائی آلہ نے کیوں انہاں نے جانور نو ذبح کیتا ہے تے پانی پیش کر کے کیتا ہے، پانی پلا کے کیتا ہے، میرے گھرانے والے نو ذبح کیتا گیا ہے، قتل کیتا گیا ہے بغیر پانی۔ عزیزو دوستو یاد رکھ لو، میں تے اے عرض کروں گا میرے امام حسین او نواسے نے اگر نانا ہوئے اگر جس دے نواسے نے امام حسین پاک نانا جان حضرت اسماعیل اٹی مار دیون تے اللہ چشمہ جاری کر دیندہ ہے۔ حضرت زین العابدین جناب والا میرے امام حسین اگر اشارہ کر دے کہ جنت دے بچوں بھی آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یاد رکھ لو بس آخر دے یہی جواب ہے، عظمت آل نبی۔ یاد رکھ لو آج ایمان دے ڈاکو زیادہ نہیں، رافضی ٹولہ ہے، خارجی ٹولہ ہے، ایک او ہے جڑا صحابہ نو نہیں منتا، ایک او دوواں بچو ہے جڑا اہل بیت دا منکر ہے۔ لیکن میں قربان جاواں او سنیوں توڑے مقدرہ توڑے ویڑے کسے دی جڑا ہے کسے دی جڑا ہے جناب والا بد کوئی ایسی جناب والا کوئی کسے نبی دے بارے کسے حضور دے عاشق دے بارے جناب والا غلط کوئی ایسی ذہن تے نہیں ہے کہ اسی اس نبی دے آل دے بارے یا صحابی دے بارے یا اسی ایسا برا اپنا جناب فعل ہے پیش کریے یا برا عمل کریے۔ لیکن یاد رکھ لو سنی دے بیڑے عزت ہی عزت ہے، تعظیم ہی تعظیم ہے۔ یاد رکھو کوئی جا رہا ہے شیعہ ہے، اگر یاد رکھ لو میرے ویرو میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، بخاری شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا جدوں تک تسی میرے نال پیار اپنے باپ تو بد کے اپنی اولاد تو بد کے اپنے سنگیاں ساتھیاں تو بد کے پوری کائنات تو بد کے میں نہ پیار نہیں کرو گے تو اڈا ایمان کامل نہیں ہوئے گا۔ کامل عودو ہوئے گا جدو میں نہ زیادہ پیار کرو گے۔ عزیزو دوستو آج جنازہ جا رہا ہے، اے نہیں دیکھنا ہے کون نہیں یار، اگر نہ گئے نا کہ ساڑھا منہ تھلے ہو جانا ہے، ساری عمر واسطے بدنامی دا بحث بن جانا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں یار، کیڑا مسئلہ ہے؟ لیکن یاد رکھو میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمارے مکن والا فوت ہو گیا، میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ میں سونے جنازہ پڑھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا، میرے حسین دے بارے بکدا ہے، میرے عثمان دے بارے بکدا ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ عزیزو دوستو اگر میرے آقا عثمان دے بارے بکن والے دا جنازہ نہیں پڑھایا تو پھر تیرا لگدا کی تو جنازہ کیوں پڑھنا ہے جا کے؟ اس واسطے غیر مقلد کھڑے نے انہوں دا جنازہ نہ پڑھو اپنے جڑے ایمان اپنے برا نے حضور دے عاشق نے جنہ دا ایمان محبت اہل بیت پر ہے۔ مل کے ان سارے پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا گئے ریکھی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ عزیز و دوستو آج دا جڑا عنوان اپنا ہے اے واپسی کربلا تو ہے مدینہ پاک، چند جیسے واقعات نے جنہیں میں بیان نہیں کر سکیا۔ اللہ پاک سنو سب نو محب اہل بیت لیل النہار ہر گھڑی محبت اہل بیت بسر کرن دی توفیق فرمایا۔ اکتا بجا